ختیجہ بیگم اب تک شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھیں۔ فرقان احمد نے بھی فوراً کھانے کی 2 دیگیں یتیم خانے میں بھجوا دی۔ وہ بار بار اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جس نے ان کی بیٹی کو موت کے منہ سے بچایا تھا۔ ندرت کو جیسے ہی میرا کے آپریشن کی خبر ملی، لاکھ ناراضگی کے باعث اس سے رہا نہ گیا اور وہ فوراً ہی پہلی فلائٹ سے کراچی آ گئی۔ بس تب سے ہی دادی جان سے لگی بیٹھی تھی، شکوے شکایتیں اور بہت سے آنسو لیے۔ کیا میں اتنی ہی غیر ہو گئی جو امی ابا نے ایک فون تک نہ کیا؟ وہ تو اشی نے مجھے بتایا، میرا دل تو جیسے اب کٹ کر رہ گیا ہے ان لوگوں سے۔ پر کیا کرتی دادی جان، میرا میری بہن ہے، امی کو لاکھ دل میں اس سے بغض رکھیں مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر میں دل سے اسے اپنی بہن سمجھتی ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی، ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، بہت چاہتے ہیں تمہیں۔ بس بس رہنے دیں دادی جان، دیکھ لی ان کی چاہت، جس دولت کی لالچ میں انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ پوچھئے نا، کیا آپ جانتی ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ جھوٹ بولا تھا اس نے، 2 بچے ہیں اس کے، پہلی بیوی کے پاس خرچہ بھجواتا ہے انہیں ملتان میں، اور کیا کیا بتاؤں۔ تمہارے بابا کو پتا تھا کیا؟ دادی جان کے دل کو ٹھیس لگی۔ انہوں نے بغور اپنی مونی صورت والی پوتی کی جانب دیکھا۔ جسامت تو کچھ پھول گئی تھی، پر چہرے پر خوشی کی رمق نہ تھی۔ یقیناً پتا ہوگا، بس اسی کی باتوں پر تو وہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں۔ جل کر بولی، یقین نہیں آتا بیٹا، وہ تو تمہاری ماں کی رشتے کی خالہ کا بیٹا ہے۔ ہوگا، آپ جانتی ہیں اس کا پر دادا انگریزوں کا سائنس تھا، گھوڑے چمکاتا تھا گوروں کے۔ آئی سوئے دادی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسی باتیں کرو گی تو تمہارا دل کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں جوڑے گا۔ خاوند ہے وہ تمہارا، تمہارے لیے اوپر والے نے ہی اسے چنا تھا۔ لگتا ہے تم ابھی تک اسے بھول نہیں سکی۔ اس کی جذباتی گفتگو سننے کے بعد دونوں نے نتیجہ اخذ کیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے جذبات کو سخت ٹھیس لگی ہے۔ کوشش کرتی ہوں دادی جان، بہت کوشش کرتی ہوں، پر امی نے عجلت میں صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ وہ سبحان کی فیکٹریوں، زمینوں اور بنگلوں میں میرے مستقبل کا سکون تلاش کر رہی تھی، مگر میں آپ کی پوتی ہوں دادی جان، آپ کا خون ہوں، بے وفائی نہیں ہے میرے خون میں۔ لیکن وہ کہتے کہتے خود ہی خاموش ہو گئی۔ لیکن اس کی سنہری آنکھوں میں بہت سا پانی اتر آیا، جو ان کے بوڑھے لیکن زمانہ شناس دماغ کو بہت کچھ سمجھا گیا۔ وہ دونوں خاموش تھیں کہ اشر آ گیا۔ ندرت، ابو تمہیں یاد کر رہے ہیں، گھر چلو۔ میں دادی جان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ نہیں بیٹا، تم جاؤ اپنے اماں بابا کے پاس، کل پھر آ جانا، صبح کو ایک ساتھ انشاءاللہ ہسپتال چلیں گے۔ ان کی محبت سے اصرار کرنے پر وہ مجبوراً اٹھ کھڑی ہوں۔ اتنے میں اشر کی موبائل کی بیپ بجی۔ اسکرین پر ردا کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اوہ ہاں، وہ بات کرتا ٹیرس تک چلا گیا۔ تمام جمیلوں میں سے اسے وہ پھر بھی نہ بھولا تھا، البتہ اس کی کالز اٹینڈ نہیں کر سکا تھا۔ اتنے میں ختیجہ بیگم کمرے میں بلائی بلائی سی داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر یوں ہوائیاں دیکھ کر ندرت اور دادی جان دونوں پریشان ہو گئیں۔ اماں، ابھی تھوڑی دیر پہلے فرقان کا فون آیا تھا اسپتال سے، خدا خیر کرے۔ دادی جان کا ہاتھ بھی ساختہ اپنی دل کی جانب گیا۔ کیا کہہ رہے تھے چاچا؟ ندرت نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بس کہہ رہے تھے کہ اچھی خبر نہیں ہے۔ ہائے ہائے میری بچی، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ دادی جان کا دل گھبرانے لگا۔ میں نے بھی چھوٹتے ہی یہ پوچھا تھا، کہنے لگے کہ وہ خیر خیریت سے ہے، لیکن پھر بھی اماں، میرا تو دل گھبرائے جا رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پیر سرد ہو رہے تھے، وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ کے پاس زمین پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا، کیا ہوا چاچی بیگم؟ اشر فون سننے کے بعد ٹیرس سے پلٹا تو کمرے کی فضا میں ایک اضطراب سا محسوس کر کے وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ارے اشی بیٹا، اپنے چاچا کو تو فون کر، کہا ہے میرا بیٹا کیسا ہے؟ چھپاتا بھی تو ہے اپنا غم۔ ختیجہ بیگم کو یوں بیٹھا دیکھ کر ان کے دل میں بھی 100 طرح کے وہمات ابھرنے لگے۔ صبح سے اکیلا اکیلا دکھ جھیل رہا تھا۔ میں ابھی چاچا کو فون کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے فرقان احمد کا نمبر ڈائل کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ سب سوالیہ نظروں سے اسے ہی تک رہے تھے۔ بہت بری خبر ہے، ڈاکٹر جمال اکبر کو کسی نے گولی مار دی۔ کیا؟ ایک ساتھ سب کے منہ سے ادا ہوا تھا۔
آج صبح ہی تو انہوں نے میرا کا کامیاب آپریشن کیا تھا۔ وہ فرشتہ صرف ڈاکٹر، اس سے بھلا کسی کو کیا دشمنی تھی؟ ایک کے بعد ایک سوال سر ابھار رہا تھا۔ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ دادی جان کے سرد ہونٹ ہلے۔ نہیں دادی جان، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، شاید ٹارگیٹ کلنگ تھی۔ پھر دوسرے دن اخباروں میں چھوٹی سی ایک خبر چھپی، مشہور نیرو سرجن ڈاکٹر جمال اکبر کو کل شام ڈرگ روڈ تھانے کے نزدیک نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایک خاص آدمی کی مرنے کی عام سی خبر، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تھا۔ سچ بول اور دھرم پہ چل، دھیمے سے سرسراہٹ ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مضبوطی سے باہر سے ابری چوٹی کو تھاما تھا۔ قریب سے گزرتا ہوا بادل کا ٹکڑا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ ٹھنڈ کی ایک لہر وجود میں سرسر آئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر دیکھا۔ نیچے اتھاہ گہرائیوں کے پانی میں بھی صبح ہوتا آسمان نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے ذرا سکڑا تھا۔ سچ بول، سرسراہٹ پھر ہوئی۔ اس نے پھر اوپر کی جانب پیر جما جما کر مضبوطی سے چڑھنا شروع کر دیا۔ دل اب قابو میں تھا۔ اس کے دھک دھک کی آوازیں دور چٹانوں سے گرنے والے شفاف پانیوں سے بھی زیادہ واضح تھیں۔ اب ذرا منزل نظر آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہموار سطح پر رکھے اور زور ڈال کر اچک کر اوپر چڑھا تو اپنے سامنے دھیمی دھند میں بہت سے کالے لبادوں میں چھپے بچوں کو دائرے کی صورت میں بیٹھے دیکھا۔ ان کے بیچ ایک قدرے چھپا مجسمہ بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے کالے رنگ کے رین کوٹ سے ایسے ڈھکے تھے کہ صرف ان کی تھوڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ جانے کون ہے، زندہ یا مردہ؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے نزدیک آیا تو اچانک اس کی نظر اپنے قدموں پر پڑی۔ قدیم یونانی طرز کی چپلیں۔ پھر اس نے اپنے وجود پر ایک تہرانہ نظر ڈالی۔ کالے رنگ کا یونانی طرز کا لبادہ اس کے جسم کو بمشکل ڈھانپے ہوئے تھا۔ ہمارے دھرم میں بھی سچ بڑا ہے، سچ کی سیڑھیاں چڑھ کر بہت اوپر جا کر یہاں تک کہ سفر کرنے والا کوئی جھوٹا مکار فریبی نہیں ہوتا، بالکل صاف شفاف سچا اور کھرا۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ یہاں تک آ گئے ہو ذرا اور بڑھو، آؤ آؤ، یہاں سے اب ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں ایک اونچے اور اونچے مقام کے لیے۔ یہاں سے وہاں جانے والا اب تو ہی ہے۔ دائرے کے وسط میں بیٹھے مجسمے نے اپنا نقاب الٹ دیا اور اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ زمین کی جانب جھکا ہوا وہ کریہ شکل بوڑھا، جس کی تاریک آنکھیں گڑھوں میں گھسی اسے گھور رہی تھیں، سر پر کہیں سفید چاندنی سے بال تھے۔ وہ کوئی اور مخلوق تھی شاید، وہ سب جیسے برسوں سے اس کے منتظر تھے۔ ایک جھماکا سا ہوا جیسے شیشہ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے لمحہ بھر بھی نہ لگائی اور ایک زنکند لگا کر دوسری جانب سے تقریباً ہوا میں اڑتے ہوئے اترنے لگا۔ نہ جانے کتنے پہاڑ، کتنی چوٹیاں۔ وہ بس دوڑا جا رہا تھا۔ وہ تھکا نہیں تھا، بس وہاں سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور۔ سچ اب بھی اس کے پاس ہی تھا، بہت محفوظ۔ ایکسکیوز می سر ہے؟ چونک کر اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک خوش شکل ایئر ہوسٹس کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ تب اسے احساس ہوا کہ آج شام کی فلائٹ سے وہ دبئی جا رہا ہے۔ وہ حال میں لوٹ آیا تھا۔ آر یو اوکے سر؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پسینے سے اس کا چہرہ تر ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی پینٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اپنا منہ پوچھا۔ نو تھینکس، بس ایک گلاس پانی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا اور وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا کر چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ شاید بہت برا سپنا۔ اس نے سر ٹیک دی اور آنکھیں موند لیں۔ ایکسکیوز می سر، ایئر ہوسٹس اس کے لیے پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ حلق میں اتارے اور مسکراتے ہوئے یہ گلاس اسے واپس کر دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی لوٹ گئی۔ اسے اپنی نئی فلم رنگ رنگیلا کی شوٹنگ کے لیے دبئی جانا تھا۔ پورا یونٹ صبح کی فلائٹ سے جا چکا تھا، لیکن اس کی اپنی زیر تکمیل فلم کا شیڈیول ایسا تھا کہ یہی وقت ملا تھا۔ شرما جی ان مقابلوں میں کبھی غلطی نہیں کرتے تھے۔ کون سی فلم، کون سی ڈیٹ، لوکیشن، ڈریسز، کھانے پینے کے معاملات سے لے کر ایک ایک بات کو ایسی ترتیب دیتے کہ کسی کو بھی شکایت نہ ہوتی۔ وہ کسی نوجوان مینیجر پر بمشکل ہی اعتماد کرتے تھے۔ آٹوگراف پلیز۔ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون خاصے شوخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس، لبوں پر زبردست مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔
اس کے ہاتھ میں غالباً کوئی کپڑا تھا۔ یس آف کورس، اس نے اپنا پوائنٹر جیب سے نکالا جسے وہ عام طور پر سفر کے دوران ساتھ رکھتا تھا تاکہ آٹوگراف دینے کے چکر میں زیادہ ٹائم نہ برباد ہو۔ یہ لیجیے اجے جی، اس نے سرخ رنگ کی شوخ سی غالباً وہ ساڑی ہی تھی سامنے کی، اس پر اس کے استفسار پر وہ شرما کر بولی، میں جب بھی یہ ساڑی پہنوں گی مجھے آپ کی یاد آئے گی، ویسے بھی آپ کی تصویر تو ہر وقت میرے بیگ میں رہتی ہے۔ یو نو، آپ میرے فیوریٹ ہیرو ہیں، میں آپ کی تمام فلمیں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور بدقط مسکرا رہا تھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ پورے 6 مہینے بعد اسے پتہ چلا کہ ڈاکٹر جمال تو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ کسی نے اسے یہ بتایا ہی نہ تھا۔ کس قدر عجیب سا تھا وہ سب کچھ واقعی۔ وہ ان کی زندگی کا آخری آپریشن تھا، ان کی آخری میٹنگ تھی۔ وہ ابھی تک شاکڈ تھی۔ 2020 کا میچ چل رہا تھا اور اس کا موڈ دیکھ کر اشر اسے گھمانے کے بہانے باہر لے آیا تھا۔ اب زندگی بدل گئی تھی۔ اس نے اشر کو چھیڑنا الجھنا چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ اب اس کی زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں۔ ساری جستجو کوشش خود بخود ٹوٹ سی گئی تھی۔ تمہارا پسندیدہ میچ آ رہا ہے، دیکھ لیتے تو اچھا تھا، اس نے سرسری کہا۔ اچھا ہوگا لیکن ابھی نہیں، کیونکہ مجھے اس کا نتیجہ پتہ ہے۔ مطلب؟ اس نے ذرا حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب تم جانتی ہو کزن، اور اب تو ایک دنیا جانتی ہے۔ پھر بھی ہم سب بڑے شوق سے میچ دیکھتے ہیں، کیا کریں؟ کرکٹ کا مرض تو لگ چکا ہے۔ ویسے مجھے تم سے ایک بات کہنا تھی۔ کون سی بات؟ وہ کنفیوژن کا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ سوری میرا، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس کے اس معذرت خانہ انداز پر اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں تم سے سچے دل سے سوری کر رہا ہوں یار۔ اف بابا، اب جانے بھی دو۔ اس نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کس سے ملوانا چاہتا ہوں؟ اس نے خاموشی کے لمبے وقفے کو توڑا تھا۔ اچھا، کس سے؟ ہے کوئی، تم خوش ہوگی۔ پہلے اگر لے جاتا تمہیں تو تم ناراض ہوتی، پسند نہ کرتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب بات اور ہے۔ وہ صرف مسکرا دی۔ اور واقعی اب بات ہو رہی تھی۔ اس کی گاڑی اس صاف ستھرے نسبتاً نئے اپارٹمنٹس کے احاطے میں داخل ہوئی تو وہ کچھ حیران بھی ہوئی، لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ وہ اسے لے کر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ حیران ہو رہی ہو؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ کچھ، وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ وہ لوگ شاید پہلے سے ہی ان کے منتظر تھے۔ کسی زمانے میں وہ خاتون بڑی پرکشش رہی ہوں گی، جو اب بھی خاصی سمارٹ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے لپک کر میرا کو گلے لگایا۔ آنٹی، یہ ہے میری کزن میرا۔ وہ ایک جانب کھڑا مسکراتے ہوئے یہ تعارف کروا رہا تھا۔ میں تو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر۔ کیسی ہو میری جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان اور خاصی خوش شکل سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے چھوٹی سی سرخ شرٹ اور سیاہ رنگ کی ٹائٹس پہن رکھی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ اور کچھ بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ پہلی نظر میں وہ اس سے خاصی متاثر ہوئی۔ اس نے بھی مسکراتے میرا سے ہاتھ ملایا۔ مجھے ردا کہتے ہیں، میں اور اشر ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ اور آپ میرا ہیں، اشر کی کزن۔ اس نے بڑی ادا سے اپنے سلکی سنہری بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ جی بالکل، تو یہی تھی اشر کی پسند۔ اس کے چہرے پر ہزار رنگ دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ اشر اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور شاید وہ بھی۔ وہ یقین نہ کر سکتی تھی کہ اسے دیکھ کر اور یہ جان کر کہ ان دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے، غیر محسوس طریقے سے بھی اسے کوئی شوق نہ لگا تھا۔ دل میں جلن، سر درد یا رکابت کا کوئی جذبہ نہ ابھرا تھا، لیکن وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا ہے، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ریتا اور اس کی امی نے چائے کے ساتھ خاصی تواضع کا سامان بھی رکھا تھا۔ اسے تو بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اشر کا رشتہ لے کر آئی ہو۔ اشر بتا رہا تھا کہ آپ کا گھر بہت بڑا، بہت پرانا ہے۔ ردا کی ماں نے بڑے تجسس سے پوچھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ جی، بڑا تو ہے، پرانا بھی ہے۔ پارٹیشن کے بعد دادا جی نے اس میں بہت کم تبدیلیاں کی۔ دراصل پہلے گھروں میں خاصی جگہ چھوڑ کر گھر بنایا جاتا تھا نا۔ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ اتنے قدیم گھر میں رہتے ہوئے وحشت تو ہوتی ہوگی۔ ردا نے بسکٹ کی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ دراصل ہم تو اسی گھر میں پیدا ہوئے پلے بڑے، تو ڈر محسوس نہیں ہوتا، ہے نا اشر؟ اس نے اشر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل،
شاید لوگوں کو اسیب زردہ لگتا ہو، بلکہ اب تو ہم بھی اسی اسیب کا جیسے حصہ بن گئے ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، پھر دونوں اٹھ گئے۔ میچ غالباً ختم ہو چکا تھا اور نتیجہ جیسا کہ اشر نے پہلے ہی کہا تھا، لیکن دونوں کی دلچسپی میچ میں ہرگز نہ تھی۔ تمہیں ردا کیسی لگی؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی پوچھا۔ اچھی ہے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ شکر ہے تمہیں تو پسند ہے۔ ایکچولی اس کے فادر نہیں ہے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کی مدر نے ہی اس کی تربیت کی۔ وہ راستے بھر ان لوگوں کے متعلق بتاتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے اسے گیٹ کے سامنے اتارا۔ میرا تھینکس، اس نے گاڑی کی کھڑکی سے جھانک کر اسے کہا۔ کس بات کا؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ میرے ساتھ چلنے کا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں مسکرا رہی تھی اور پیشانی پر بال بکھرے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنا پرکشش دکھائی نہیں دے رہا تھا، بالکل ایک عام سا لڑکا جو اس کا کزن تھا۔ اور بس اوکے، وہ مسکرائی اور گیٹ واک کرتی اندر داخل ہوئی۔ انرجی سیور کی دھیمی روشنی میں بجری کی روش پر چلتی اسے محسوس ہوا جیسے وہ برسوں بعد اپنے ہی گھر میں داخل ہوئی ہو۔ آصف زدہ وہ اپنی منتشر سوچوں سے جھٹکتی برآمدے کی جانب بڑھی۔ آپی، ابھی اس نے کمرے میں قدم ہی رکھا تھا کہ تارا اندر داخل ہوئی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ کیا ہوا تارا، خیریت تو ہے؟ سب خیریت ہے، آپ جانتی ہیں آپی، مجھے ای میل کا جواب ملا ہے، آئی سوئر۔ ارے بھائی، کون سی ای میل کا جواب؟ اس نے شولڈر بیگ الماری میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اجے کا، آپی اجے میرا فیوریٹ ہیرو۔ وہ سخت جذباتی ہو رہی تھی۔ او کم آن ڈیئر، تم کب سے ان فضولیات میں پڑ گئی؟ یہ سب بے وقوف بنانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ لوگ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں، فیک ای میل ایڈریس، اور تم جیسے معصوم لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں۔ اس نے ابلتے دودھ میں جیسے برف کی سل ڈال دی تھی۔ ریلی آپی؟ وہ دب سے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ تو اور کیا پگلی؟ وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی تھی۔ او نو، میں نے تو اسے آپ کا سیل نمبر بھی دے دیا۔ اس کے پھولے گالوں کا ڈمپل کچھ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ واٹ؟ میرا سیل نمبر؟ اور تارا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ روتے روتے گھنٹوں بیٹھ گئی تھی۔ چلا چلا کر بولنے سے اس کے گلے میں خراش سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے کی ننھی سی سونے کی بندیاں مانگ سے سرک کر نیچے آ رہی تھی۔ کرچوبی کی نارنجی رنگ کی ساڑی مسل گئی تھی۔ انتظار، طویل انتظار، وہ تھک گئی تھی۔ اس کے کالے لمبے بالوں کا بڑا سا جوڑا جو اس نے بڑے چاؤ سے پنیں لگا کر بنایا تھا کھل رہا تھا۔ ساڑی کا پلو ایک جانب بے ترتیب سا ڈول رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سارے جہاں کو اکٹھا کر لے اور بتائے کہ اس کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ محبت میں ایسا دھوکہ نہ جانے کبھی کسی کے ساتھ ہوا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ تو کہتی ہی رہی تھی، پر اب تو جیسے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ سامنے سنگے مرمر کے خوبصورت کارنس پر دیوی کی مورتی کے سامنے وہ بکھر گئی تھی۔ مورتی کے سامنے چلتا دھیما سرسروں کے تیل کا دیا اس کے پگھلتے وجود کو بغور تک رہا تھا۔ شاید پوری دنیا ہی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس نے ایک مرد کے لیے ساری دنیا تیاگ دی، اپنا خوبصورت مستقبل داؤ پر لگا دیا، پر وہ ایک ہی نہ اس کا ہوا تھا۔ انگلستان کے خواب دیدہ ماحول سے لڑ کر کراچی کے خشک اور بنجر علاقے میں اس کی روح مقید کر دی تھی، اور خود عوام کا خادم بن کر اسے اور ساری دنیا کو دھوکہ دے رہا تھا۔ مجھے کچھ بولا بی بی؟ پارو حیران آنکھوں سے دروازے کے بیچ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کا بلند بانگ چیخیں سن کر وہ آئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پارو کا دل ڈول سا گیا۔ نہیں تم جاؤ، اس نے بچوں کی طرح اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھے۔ اب کی بار وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی، ورنہ پہلے پارو کے سامنے وہ لیے دیے رہتی تھی، پر اب تو وہ بھی اس کے درد کی رازداں بن چکی تھی۔ صاحب کو گئے دوسرا بھی مہینہ گزر گیا تھا۔ کیسے چاؤ سے بیاہ کر لاجونتی کو لائے تھے۔ اس وقت وہ لاجونتی میم تھی اور اب لاجونتی شیام چند، اور بس پورے ملک میں بٹوارے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ حالات کتنے سنگین ہو چکے تھے، مگر اس گھر کے مردوں کو تو بس اپنی سیاست چمکانے سے دلچسپی تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟
وہ تو بس ایک خادمہ تھی، دیوی کے سامنے دیا جلتے جلتے غم سے جیسے سسک رہا تھا اور اب بجھنے کے قریب تھا۔ آگ کا ایک ایسا شعلہ تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہ سکا تھا۔ ایک بار پھر جیسے خاموش سا ساگر میں بڑی اونچی لہر ابھری تھی۔ یہ کیسی جذباتی محبت تھی جس نے سارے رشتے ناطے ایک ٹھوکر سے منتشر کر دیے تھے۔ اس سٹیج پر ایسا فیصلہ وہ کس سے کہتا؟ یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیا ہو گیا ہے انہیں۔ بھائی کی محبت میں بالکل بہہ گئے ہیں۔ لیکن امی، آپ کو تو سمجھانا تھا انہوں نے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلی بھی مجھے پسند نہیں تھی اور اب تو وہ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی۔ اشر ایک اضطراب میں مبتلا تھا، جانتا تھا کہ میرا پہلے جیسی نہیں رہی، وہ بہت بدل چکی ہے۔ ان چند مہینوں میں اس کی ساری شوخیاں، شرارتیں، اٹکلیاں سب غائب ہو چکی ہیں۔ اس کی بیماری نے اس کی شخصیت پر بہت اثر ڈالا تھا، لیکن اچانک نفیس احمد کے اس فیصلے نے کہ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کتنے خواب تھے میری آنکھوں میں تمہاری شادی کے، مگر ان کا بس چلے تو نکاح کے 2 بول پڑوا کر اسے فوراً لے آئیں گھر میں۔ شاہدہ بیگم کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ان کی انگلیوں کے اشارے پر ناچنے والے نفیس احمد پر ایک نہ جانے کیا دھن سوار ہو گئی تھی۔ ضرور یہ ختیجہ بیگم کے تویز گنڈوں کا اثر ہے۔ پہلے بڑی بی کو ایسا مٹھی میں کیا کہ وہ اس کے گن گاتی رہتی ہے، اور اب میرے میاں پر بھی شروع ہو گئی۔ بڑی پہنچی ہوئی ہے چیز وہ، دیکھنے میں کیسی میسنی لگتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنا زہر اگل رہی تھی۔ آپ بات کر کے تو دیکھیں، اشر نے ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ میری بیٹی کہہ کر تو میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ یہ سب منتویز گنڈوں کا اثر ہے جو تمہاری چاچی نے تمہارے بابا پر کیے ہیں۔ فضول بات ہے یہ امی جان، اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اب شاہدہ بیگم اپنے سپوت کو کیسے بتاتی کہ اس عمر میں میاں صاحب نے انہیں طلاق کی دھمکی دے رکھی ہے، ورنہ وہ کب قابو میں آنے والی تھی۔ اب تم کدھر چلے؟ شاہدہ بیگم نے تشویشناک نظروں سے بیٹی کی جانب گھورتے پوچھا۔ میں ان روایتوں کو نہیں مانتا، مجھے ابو کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ارے اشر، ارے بیٹا سنو تو، وہ پکارتی ہی رہ گئی اور وہ چلتا چلا گیا۔ تپش بڑھتی جا رہی تھی، اس کا رخسار بری طرح تپ رہا تھا۔ تبھی کسی نے کھڑکی کا پردے سرکا کر برابر کیے۔ نہ جانے کب سے وہ دھوپ میں پڑی سو رہی تھی۔ خاصا دن چڑھ آیا تھا۔ اس نے ذرا جری بنا کر پلکوں سے جھانکا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں ایک مردانہ وجود اس کے سامنے استادہ تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پوری آنکھیں کھولیں۔ ارے ارے، آرام سے، سوری، تم اٹھ گئی، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ اشر اس کے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنے پر خجل سا ہو گیا تھا۔ تم؟ اس نے حیرانگی سے اتنا ہی پوچھا تھا۔ ہاں، وہ کام تھا تم سے، خیریت؟ آج بڑا لمبا سوئی۔ اس نے دل میں مچلتے سوال کو ذرا تھام اور بات کرو کہیں اور موڑ دیا۔ اسے کیسے بتاتا کہ یہاں تم دن چڑھے تک آرام سے سو رہی ہو اور وہاں میری نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ہاں، حیرت ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 11 بجنے والے ہیں، اس نے ذرا خوف سے جواب دیا۔ اچھا، 11؟ حیرت ہے، چلو تم چلو، میں بھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس نے خوبصورتی سے اسے ٹالا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ گیا۔ وہ دادی جان کے کمرے میں بیٹھا ان سے ادھر ادھر کی باتیں بنا رہا تھا کہ کچھ دیر بعد ہی وہ آ گئی، پھولدار ہلکے سبز رنگ کے سادہ سے کاٹن کی جوڑے میں۔ اس وقت وہ بہت کھلی کھلی پاکیزہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ شانوں سے ذرا لمبے بالوں کو ایک پونی کی صورت میں مقید کر رکھا تھا۔ کھلی کھڑکی سے اندر آتی اجلی روشنی میں اس کا سراپا بہت منفرد لگ رہا تھا۔ وہ اسے ایک ٹک گھورتا رہا۔ واجبی سے نقوش والی معمولی سی لڑکی، اس میں ایسا کچھ تھا جو اسے دیکھتے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے کچھ کام تھا نا؟ اس کے یوں ٹکر ٹکر دیکھنے پر وہ ذرا خجل سی ہوئی تھی۔ کیا کام تھا بیٹا؟ اب کی بار دادی جان نے پوچھا تو وہ چونک اٹھا۔ ہاں، کام تو تھا، وہ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ کالج کب سے جوائن کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے جلتی سے بانا تراشا۔ اس کے من سے ایک ہوک سی اٹھی اور وہ وہیں دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں، کالج جائے گی میری بچی انشاءاللہ۔ اس سال تو پرچے نہ دے سکی، اگلے سال دے گی، اور دیکھنا کیسی اچھے نمبر لے گی۔ کیوں بیٹا؟ دادی جان نے اس کی دلی کیفیت بھانپ لی تھی۔ کیوں نہیں، بلکہ تم ابھی کالج چلو، ہم تمہاری پرنسپل سے بات کرتے ہیں،
اشر نے بھی اس کی دل جوئی کی خاطر کہا۔ وہ کیسے کہتا کہ جو کہنے آیا تھا اسے کہنے کو کیوں دل راضی نہیں ہوا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی چلتے ہیں۔ ابھی؟ اس اچانک تبدیلی پر وہ ابھی پوری طرح حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کی نگاہ سامنے کارنرز پر رکھے قرآن پاک پر پڑے۔ سبز رنگ کا ریشمی غلاف جسے دادی جان نے بڑی چاہت سے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا، ایک جھماکہ سا ذہن میں روشن ہوا۔ سنگ مرمر کا خوبصورت کارنس دیے کی زرد دھیمی روشنی میں بھی بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ اس دیے کی جلتی لو کے پیچھے مٹی کی ایک مورت، اس کے سر میں اچانک درد کی ایک لہر سی ابھری اور اس نے کرا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میرا کیا ہوا؟ اشر گھبرا کر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سے اڑ رہی تھیں۔ دادی جان کا زور زور سے دھڑکنے لگا دل۔ انہوں نے جلتی جلتی درود پاک کا ورد شروع کر دیا اور جلتی سے اس پر دم کیا۔ آنسوؤں کی ایک باریک سی لہر اس کے دائیں آنکھ سے اپنا راستہ بناتی رخسار بھگو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کارنس کی جانب دیکھا۔ درد کی شدت اب تھم چکی تھی۔ پرانے زمانے کے طرز کے بنے اس کمرے میں جیسے کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ قداور قدیم طرز کی بڑی سی کھڑکی جس کے پٹ شفاف شیشے سے جڑے تھے، ان میں سے کئی شیشے فرقان احمد نے کئی بار تبدیل کروائے تھے۔ کئی بار دریچے بدلنے کے بارے میں بھی بحث ہوئی، پر دادی جان کو سب کچھ یوں ہی اچھا لگتا تھا، سو کچھ بھی نہ بدلا گیا۔ گہرے قطعی رنگ کی بڑی سی کھڑکی، وہ چپ چاپ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور جھانک کر دیکھا۔ باہر باغ اجاڑ پڑا تھا، نہ جانے کب سے صفائی نہ کروائی تھی، خشک پتوں کا ڈھیر کیاریوں میں جمع تھا۔ ایک جھماکہ سا ہوا، اب رنگ برنگے اودے نارنجی پیلے رنگ کے پھولوں کی ایک برسات تھی۔ ہری بھری گھاس سامنے اس بلند کھینچی گئی بدنما سی دیوار کے اس پار پانی کا حوض، کبھی یہاں خوبصورت فوارہ لگا ہوتا تھا۔ روشن کمکموں سے چمکتا یہ باغ کتنا حسین اور دلکش لگتا تھا۔ چوڑا سا برآمدہ، دروازوں پر خوبصورت جھلملیاں، اور یہاں اس کارنس پر وہ کھڑکی سے ایک بار پھر لوٹی۔ اس نے سنگ مرمر کے کارنس پر قرآن پاک کا نسخہ رکھا تھا۔ میرا آر یو اوکے؟ اشر جو اسے کھویا کھویا سا دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ سنگ مرمر کی کارنس پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ ہاں فائن، شکر ہے اللہ کا، وہ خواب دیدہ سے لہجے میں بولی۔ یہی جگہ تھی، بس وقت شاید بدل گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے۔ تمہارے سر میں درد ہوا تھا نا؟ اشر کو اس کا رویہ کچھ اجنبی سا محسوس ہوا، جیسے وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر ہو۔ میں اب ٹھیک ہوں اشر، اس نے ذہن میں ابلتے خیالات کو جھٹکا۔ اشر ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، تمہیں چیک اپ کے لیے جانا چاہیے۔ دادی جان بھی اس کے پاس آ گئی، اس کے چہرے پر تشویش کے سائے منڈلا رہے تھے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں دادی جان، بلکہ اب تو میں ٹھیک ہو رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک رمق سی روشن ہوئی تھی، جیسے ادھر ادھر بکھرے موتی لڑی میں پروئے رہے ہوں۔ وہ سوچتی رہی، کیا واقعی خواب تھا یا حقیقت؟ پر یہ جو کچھ تھا اس کا سرا تو مل گیا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے کارنرز کی جانب دیکھا جہاں قرآن پاک لکڑی کی ریل پر رکھا تھا۔ دادی جان، یہ قرآن پاک ترجمے والا ہے نا؟ ہاں ترجمے والا ہے، کبھی پڑھ لیا کرو بیٹا، دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور جب سکون ملنے لگے تو مسئلوں کا حل بھی نظر آنے لگتا ہے۔ ڈوئٹ سانگ زور شور سے بج رہا تھا۔ یہ لڑکے لڑکیوں پر مشتمل ڈانسرز کا ایک گروپ تھا جو جی لگا کر اس گانے پر ریہرسل کر رہا تھا۔ ان میں جوش و خروش بہت زیادہ تھا۔ مالا اس سے پہلے بھی اس کی کئی فلموں میں کوریوگرافی کر چکی تھی۔ وہ اجے کے مزاج سے بخوبی واقف تھی۔ ہائے مالا، وہ تیزی سے اپنی وینٹی وین سے نکل کر اس کی جانب آیا تھا۔ ہائے اجے، کیسے ہو؟ مالا کے چہرے پر شگفتگی کھل گئی تھی۔ فائن، اور تم؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ آئی ایم فائن، یہ تمہارے شرما صاحب بھی بہت چھوڑتے ہیں، میرا تو من ہی بیٹھ گیا تھا۔ یو نو، اس گانے کو کل شوٹ ہونا ہے۔ وہ بہت کچھ کہہ کر بھی کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ دیویا 12 برس کی عمر سے اس گھر کے کام کرنے آ رہی تھی۔ پڑھائی کا شوق دیکھ کر اس نے اسے آگے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ تب دیویا کی ماں نے اسے بہت بحث کی تھی۔ جواب میں اس نے ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا۔ اس کی تھوڑی بہت مالی اعانت کرتی رہی تھی۔ دیویا کی جگہ اس کی ماں نے 4 گھروں کا کام سنبھال لیا تھا، مگر اجے
اس اسپیل کے بعد 1.5-2 مہینے کا وقفہ، اس کے سارے وعدے وحید ریت کے گروندے کی مانند بیٹھ کے تھے۔ ڈانسر گروپ زیادہ تر نئے لڑکے لڑکیوں پر مشتمل تھا۔ اجے کی خواہش پر ہی نئے لوگوں کو موقع دیے جاتے تھے۔ خود مالا بھی اسی کی مہربانی کے باعث آج سٹارز کے لیے کام کرنے کی قابل ہو سکی تھی۔ اجے نے ہمیشہ کی طرح پوری دل جمعی سے فائنل ریہرسل میں حصہ لیا۔ اس کے بعد لڑکے لڑکیوں کا جمگٹا سا لگ گیا۔ سب اسے آٹوگراف لینا چاہتے تھے۔ وہ نہایت خوش دلی سے سب سے باتیں کرتا آٹوگراف دے رہا تھا۔ دور کھڑے مسٹر شرما اجے کو اس طرح سے مسکراتے دیکھ کر دل ہی دل میں جل بون رہے تھے۔ حد ہوتی ہے، اپنے سٹیٹس کو تو دیکھ۔ وہ کچھ نہ کہہ سکے، دل کی دل میں ہی رہ گئی ہمیشہ کی طرح۔ اور کیا نیوز ہے؟ اس نے سیٹ کی پوچھ سے سر ٹیکتے پوچھا۔ نو نیوز، شرما صاحب کچھ جل کر بولے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نو نیوز از گڈ نیوز، وہ زیر لب مسکرا دیا اور تھک کر آنکھیں موند لیں۔ 5 بجے مسٹر کپل کے یہاں ہائی ٹی ہے، بزنس پارٹی۔ وہ آنکھیں موندے ہی بولا، کیا فرق پڑتا ہے؟ شرما صاحب نے دھیمے سے جواب دیا۔ وہ جانتے تھے کہ مستقل ریہرسل سے وہ تھک گیا ہوگا، اور کل کا پروگرام تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ دربار جانا ہے، آپ کی فلم برسات ریلیز ہونے والی ہے، حاضری تو دینی ہوگی۔ حضرت معین الدین چشتی، جانا تو چاہیے، بالکل اچھا لگتا ہے وہاں جانا۔ سارے سٹارز وہاں جاتے ہیں، شرما صاحب چیک کر بولے۔ شرما جی، آپ ہر بات میں پبلسٹی دیکھتے ہیں۔ ہم وہاں دعا کے لیے جائیں گے، وہ چڑھ کر بولا۔ دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، سب جانتے ہیں رنبیر کپور، سلمان خان، کیٹرینہ، سنجے دت، سب کی فوٹوز پرنٹ ہوتی ہیں، نیوز لگتی ہیں، اس سے پبلسٹی ہوتی ہے، پوائنٹس بڑھتے ہیں۔ شٹ، ایک تلخی سے اندر کھلی۔ آخر برائی کیا ہے اس میں؟ شرما صاحب نے جواز پیش کیا۔ سب کچھ 2 نمبر، کم از کم من کی شانتی کے لیے تو کوئی جگہ چھوڑ دیں۔ کیا سب کچھ اپنی عقل، چالاکیوں اور ٹرک سے حاصل کرتے ہیں؟ کوئی تو ہے جو ہم سب کو چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ وہ ضد ہو کر بولا۔ اس کا موڈ پھر بگڑ رہا تھا۔ تنہائی کا زہر بہت اذیت ناک ہوتا ہے، شرما صاحب سوچ کر رہ گئے۔ وہ کیا کر سکتے تھے کہ شادی کے لیے اس کے پاس وقت ہی کب تھا؟ اس کے ساتھ کی تقریباً تمام اداکار شادی کر کے اپنا گھر بسا چکے تھے، اور وہ بڑی شانتی سے اپنے کام پر توجہ دے رہا تھے۔ لیکن اجے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چڑچڑا اور کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا، جبکہ اس کی شخصیت کی خوبصورتی اور اداکاری میں مزید نکھار پیدا ہوا تھا۔ اس کا موبائل چنگاڑا، لیکن وہ آنکھیں موندے چپ چاپ سیٹ پر پڑا رہا۔ یس، اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن ذہن چوکس تھا۔ سر، میں مالا۔ ہاں مالا، بولو۔ وہ اجے سر ایک بات بولنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مالا کب اسے اجے سر کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ کوئی کام ہے مالا؟ اٹکتے اٹکتے مالا نے اگلی دیا۔ کچھ پڑھی لکھی ہے؟ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ ہاں، گریجویشن کیا ہے اس نے۔ بہت جینیس ہے اجے، بہت شارپ ہے، میں نے ہی اسے آگے پڑھنے کے لیے کہا تھا، پر ابھی بیچاری کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے۔ پلیز اس کی ہیلپ کر دو نا۔ بہت من سے اس کی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے ریکویسٹ کروں۔ سیٹ پر ہی بول دینا تھا نا، اس نے نرمی سے گلہ کیا۔ سوری اجے، میں بہت کنفیوژن میں تھی۔ اس کا لہجہ واضح اور الجھن ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے پوری سچائی سے اقرار کر لیا۔ ایسے کاموں میں کنفیوز نہیں ہوتے، اوپرے والے کی مرضی۔ کام وہ کسی سے کروائے، تجھ سے یا مجھ سے، مانتی ہے نا؟ ہاں، برابر۔ اسے کچھ خفت سی محسوس ہوئی۔ وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ اس سے ڈر کر ایک معصوم لڑکی کے لیے سفارش کی بات نہیں کی۔ دل میں کسک سی ابھری۔ اس کا سی وی ہے، مجھے واٹس ایپ کرو، میں دیکھتا ہوں، ڈونٹ وری۔ اوکے اجے۔ دوسری جانب خوشی اور اطمینان میں ڈوبی آواز دبلی، اور اس کا من بھی جیسے شانت ہو گیا۔ یقیناً شرما صاحب کا منہ ناگواری سے سوج گیا ہوگا۔ اس نے ان کی جانب دیکھنے کا تکلف بھی نہ کیا۔ وہ ان کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ شرما جی کے ماتھے پر بھل پڑ گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خوب باتیں سنا رہے تھے۔ گاڑی سبک رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ پہلے جیسی لاپرواہ، گندی مندی سی میرا نہ رہی تھی۔
پہلے وہ اس کے لیے کتنے پریشان ہو جاتے تھے اور پھر اچانک اس کی بیماری نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اپنی اولاد کے دور جانے کا عذاب وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتے تھے، اور اسی بیماری کے بعد جیسے اس کی پرشور زندگی میں ٹھہراؤ سا گیا تھا۔ بات کرنی تو سلیقے سے، اعتماد سے، اس کی بات میں اتلا پن نہ ہوتا۔ کبھی کبھی انہیں محسوس ہوتا جیسے اس کے دماغ کے نسور نے اس کی شخصیت کی ساری خوبصورتیوں کو جکڑ رکھا تھا، جس کے نکلتے ہی ساری خوبیاں چھائیاں نکھر نکھر کر نہ صرف اس کی شخصیت بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی خوبصورت بنا رہی ہے۔ ابا جی، اس نے دھیمے سے انہیں پکارا۔ خیالات کی رو بہتے بہتے نہ جانے کہاں لے چلی تھی۔ وہ ذرا چونکے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ جیسے ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ میرے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، ہے نا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کچھ خجل سی ہوئی ہے۔ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ وہ ذرا مسکرائی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ میری میرا ہے یا وہ تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے ماضی کا در کھولا۔ یہ بھی آپ کی میرا ہے اور وہ بھی آپ کی بیٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا کیا مقصد ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیے سے جلملا اٹھے۔ یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے اعتراف تھا، ایک ایسا اعتراف جس نے اس کے دل میں شبنم سی ٹھنڈک اتار دی۔ میں جانتی ہوں ابا، آپ پہلے بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور اب بھی، اسی لیے کہ آپ دنیا کے بیسٹ ابا ہیں۔ اس کی آنکھیں کھل کر مسکرا دیں۔ شکریہ بیٹا، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ میری بیٹی مجھے اتنے بڑے ایوارڈ سے نوازے گی۔ فرقان احمد کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کبھی اتنے خوش نہ ہوئے تھے، اس دن بھی نہیں، جب پہلی بار نرس نے لیبر روم سے نکل کر انہیں زندگی کی اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ مبارک ہو سر، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ابا، ان کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ بے چین سی ہو گئی۔ سوری بیٹا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی۔ بیسٹ ابا کے ایوارڈ سے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے پوری سچائی سے اعتراف کیا۔ اوکے، تو پھر یہ ایوارڈ آپ کو ہر روز دیا جا سکتا ہے۔ اس نے محبت سے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ویسے آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ہمارے کالج کی پرنسپل نے مجھے آفر دی ہے کہ میرا جب دل چاہے میں کالج جوائن کر سکتی ہوں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ میں پرائیویٹ طور پر ایگزامز دے کر ٹرائی کر سکتی ہوں، تو پھر؟ کچھ توقف کے بعد اس نے انہیں سارا مدعا سنا ڈالا اور فیصلے کا اختیار ان کے کورٹ میں ڈال دیا۔ تو پھر یہ کہ میری بیٹی اب خاصی میچور ہو چکی ہے، لہٰذا اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ او ابا جی، تھینک یو ویری مچ۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کی کٹوری سی آنکھیں دمک اٹھی تھیں۔ لیکن پڑھائی کو اپنے حواسوں پر سوار نہ کر لینا۔ میں جانتی ہوں ابا جی، میرے لیے زیادہ سٹریس لینا مناسب نہیں۔ یہ ہوئی نا عقل مندوں والی بات۔ اور دونوں باپ بیٹی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وہ کب سے سر جھکائے بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھے۔ شاہدہ بیگم کا کئی بار دل چاہا کہ رک کر میاں کا حال احوال معلوم کرے، لیکن ان دنوں ان کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا تھا، چڑچڑے سے ہو گئے تھے، 2 روز سے شروع بھی نہیں جا رہے تھے۔ سون ان کی ہمت ہی نہ ہوئی، خاموشی سے سبزی بناتی رہی۔ جانی خالہ کے آنے کا وقت ہوا چلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانا پکانے کے کام سے فارغ ہو جانا چاہتی تھی، آج کمروں کے پردے جڑوانے تھے۔ جانی خالہ بوڑھی تھیں لیکن کام کی صفائی میں انہیں بہت مہارت تھی۔ دل خوش ہوا تو پورا گھر چمکا کر رکھ دیتی تھی، ورنہ جو کہو سر جھکا کر دیتی تھی۔ فون کی گھنٹی بڑی زور سے بجی۔ ہیلو ہیلو امی، دوسری جانب سے ندرت کی آواز سن کر دل بڑی زور سے دھڑکا۔ شادی کے بعد سے گنتی کے فون کیے تھے اس نے، اور جب بھی کیے شاہدہ بیگم پر ٹینشن سی سوار ہوئی تھی۔ خدا خیر کرے، ان کے دل سے نکلا۔ ندرت کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک نہیں ہوں امی، اس کی دھیمی سی آواز ابھری۔ ان کا دل بیٹھ سا گیا۔ خدا خیر کرے، پتہ نہیں وہ ایسا کیا سنانے جا رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ خیر تو ہے؟ بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ کس کا؟ میرا یا پہلی والی بیوی کے بچے؟ وہ ذرا تلخی سے گویا ہوئی اور ان کا دل کھٹ کر رہ گیا۔ ندرت، کیوں بار بار احساس دلاتی ہو میری کوتاہی کا؟ میں آپ کو احساس نہیں دلا رہی امی، بتا رہی ہوں کہ اس نے ایک لمبا سانس بھرا اور کچھ توقف سے بولی۔ اس نے تیسری شادی بھی کر لی ہے۔ ایک دھماکہ تھا، پرشور مچا نہیں۔ آگ بھڑکی تھی پر دھواں نہیں اٹھا۔ وہ وہیں صوفے پر دم گر سی گئی۔ کیا کہہ رہی ہو ندرت؟ اپنی ہی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ سچ کہہ رہی ہوں امی،
اس نے تیسری شادی بھی رچا لی۔ کوئی ٹی وی آرٹسٹ ہے شاید، اس کی دوسری شادی ہے، اور آپ کے داماد کی تیسری۔ او میرے خدایا، کتنا بڑا فریب، کتنا بڑا دھوکہ۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا، بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہوا تھا۔ سوچا تھا آپ سے نہیں کہوں گی، پر کیا کرتی امی، میں بھی ماں ہوں اور آپ بھی۔ اولاد کا دکھ بہت گھٹن ہوتا ہے، سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ اس کے الفاظ جیسے برف کی سیل تھے، سرد، خشک اور اذیت ناک۔ امی پلیز ایسے تو نہ کریں، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، وہ تو عادی ہو چکی تھی، لیکن شائدہ بیگم کے لیے یہ انکشاف بہت گھٹن تھا۔ ان کی خاموشی کی ہوک بڑھ رہی تھی۔ اس نے اذیت سے اپنے زیر لب چبایا۔ مجھے معاف کر دو بیٹیا، میں نے اپنی ہی اولاد پر ظلم کیا اور تمہارے زخموں پر نمک پاشی بھی کرتی رہی۔ میں تمہاری مجرم ہوں۔ ان کی آواز آنسوؤں سے رون گئی۔ اپنے جرم کا اعتراف کس قدر تکلیف دیتا۔ کیا ہوا؟ ارے کچھ پتہ تو چلے۔ نہ جانے کیسے ان کی آواز نفیس احمد تک پہنچ گئی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شائدہ بیگم کی حالت گواہی دے رہی تھی کہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ آپ کے داماد نے گل کھلا دیا نفیسہ، وہ بین کے انداز میں گلہ کر رہی تھی۔ انہوں نے بیوی کے ہاتھ سے ریسیور لیا، لیکن دوسری جانب ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دی۔ ارے کون تھا؟ کس نے بے پر کی اڑائی ہوگی؟ ندرت تھی، اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ ان کے ہاتھ پیر سرد ہو رہے تھے۔ نفیس احمد گھبرا کر پانی پینے دوڑے۔ جب پریشانی آتی ہے تو رکتی نہیں۔ وہ پہلے ہی فیض محمد کی دھمکیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے کہ وہ ندرت کی جانب سے بھی بری خبر ملی۔ وہ بکھلا گئے تھے۔ پریشانیوں کا سلسلہ تھا کہ ایک کے بعد ایک جاری تھا۔ شو روم کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ اتنا بڑا نقصان۔ کتنا سمجھایا تھا فرقان احمد نے، لیکن ان کے خیال میں اس کا تجربہ ہی کعب ہے اور ایسا ہی ہوا۔ اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود گاڑی چوری ہو گئی تھی۔ ٹن 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 گھڑیال پوری قوت سے 1 گھنٹے گزر جانے کا شور مچا رہا تھا۔ جو فیصلہ تم نے ندرت کے لیے کیا تھا شائدہ بیگم، وہ ہماری بچی کے لیے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ بھی ثابت نہ ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بس یہی تو ثابت ہوا کہ ہم انسانوں کے فیصلے صرف غرض کے قاضی ہوتے ہیں۔ محبت، انسانیت، نرمی، رحم اس غرض کی عدالت کے پہرے دار نہیں ہوتے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی گھر کے سامنے رکی اور وہ اپنی چیزیں سنبھالتی ہوئی اتری۔ آج امتحانی فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی اور فرقان احمد نے تمام مصروفیات ترک کر کے اس کام کو انجام دیا تھا۔ اوکے بیٹیا، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے گاڑی موڑی۔ اوکے ابا، خدا حافظ۔ وہ گاڑی لے کر چل دی اور وہ مسکراتے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ شکر ہے سب کام آرام سے ہو گئے۔ بار بار شکر ادا کرنے کی اس عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سوچتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی۔ اچانک اس کی نظر نیم پلیٹ پر پڑی۔ پیتل کی وہ تختی زمانے کی دھوپ چھاؤں سے اپنا رنگ کھو چکی تھی۔ نہ جانے کب سے اس پر پالش نہیں ہوئی تھی، کبھی اس نے توجہ ہی نہ دی، اور آج جیسے پہلی بار ہی دیکھ رہی ہو۔ وہ اسے بغور دیکھتی نزدیک آئی اور اپنے ہاتھ سے گرد صاف کرنے لگی۔ ذرا مشقت سے نیم پلیٹ واضح ہو گئی۔ گنگاواتی پیلس کبھی ایسے ہی کہلایا جاتا تھا۔ انگریزی کو بے حروفوں میں کندہ جس کے سامنے سے بڑی سی خاموشی، سرمئی مائل کی کالی سڑک گزرتی تھی۔ لمحہ بھر میں وقت کے گھوڑے نے ماضی کی جانب ایڑ لگائی تھی۔ فوں فوں، اس نے پلٹ کر دیکھا جیسے ابھی شیام چاند کی فٹن آئی ہو۔ ایکسکیوز می، وہ ذرا چونکی، لمحہ بھر میں ماضی سے حال میں لوٹ آئی۔ وہ ایک دراز قد، دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ بلو ٹائٹ جینز اور فیروزی رنگ کی کڑھائی والی کرتی میں ملبوس، شوخ نظروں سے اسے گور رہی تھی۔ جی، میرا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ میرا نام ثانیہ ہے، ثانیہ فیروز جی۔ ایکچولی پہلے ہم یہیں رہتے تھے، آپ کے سامنے والے گھر میں۔ اس نے سامنے بنے اپارٹمنٹس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ وہاں؟ میرا نے انگلی سے اس سمت اشارہ کیا۔ ہوش سنبھالتی اس نے وہ بلند و بالا عمارت دیکھی تھی، پر کبھی وہاں جھانکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ جی بالکل، لیکن اس وقت ادھر یہ اپارٹمنٹس نہیں بنے تھے۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ کھلی دھوپ میں اس کی سنہری رنگت بہت بلی دکھائی دے رہی تھی۔
اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی۔ دراصل مجھے بہت شوق تھا کہ میں وہ جگہ دوبارہ دیکھوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ پاپا نے اسے سیل کر دیا تھا اور ہم کلفٹن شفٹ ہو گئے تھے، اس نے منہ پر بتایا۔ اوہ اچھا، آپ کلفٹن میں رہتی ہیں؟ اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ جی۔ ثانیہ فیروز جی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ آپ اندر آئیے نا۔ یوں گیٹ پر مہمان کو کھڑا رکھنا اس گھر کی روایت میں شامل نہیں تھا۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا ثانیہ کو لے کر بڑے سے آئینی پھاٹک کو اندر دھکیلتی ہوئی داخل ہوئی۔ ثانیہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی آئی، پھر بولی، سوری میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ میرا احمد۔ بہت سویٹ نام ہے، ویسے ایک بات بتاؤ۔ جی۔ بجری کی روش پر چلتے فضا میں ان کے قدموں کی چاپ اور بجری کی زروں کی چرچراہٹ ایک عجیب سا طلسم پیدا کر رہی تھی۔ آپ کا گھر بھی بہت سویٹ ہے، ایسے جیسے ماضی یہی اس چار دیواری میں مقید کر دیا گیا ہو۔ وہ وہیں رک گئی۔ میرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ اپنے آپ سے مل رہی ہو۔ اسے اچھا لگا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں ثانیہ، اس گھر میں کچھ بھی تبدیل نہیں کیا گیا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے سوائے اس دیوار کے۔ اس کے متوجہ کرنے پر ثانیہ نے چونک کر دیکھا۔ سیمنٹ کی پلستر شدہ بدنما سی دیوار ماضی کے اس خوبصورت رومانوی ماحول میں قیدوں کی طرح درمیان میں حائل تھی۔ یہ دیوار، کیا آپ نے دوسرا پورشن رینٹ پر دے دیا؟ ایک استجاب اس کی چھوٹی چمکیلی آنکھوں میں پنہاں تھا۔ نہیں، وہ دھیمے سے مسکرائے، شاید کچھ شرمندگی اور خفقت کا بھی اثر تھا۔ پھر سوال پوچھا گیا۔ دراصل اس جانب میرے تایا ابو رہتے ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ ویسے دیکھنے میں تو آپ خاصی ماڈرن لگتی ہیں، لیکن آپ کو اتنی پرانی چیزوں سے، میرا مطلب آؤٹ ڈیٹڈ، اولڈ فیشن کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس سے رہا نہ گیا۔ ارے نہیں میرا، ضروری نہیں کہ جو دیکھنے میں ہو وہ اندر سے بھی ویسا ہی ہو۔ یو آر رائٹ، دیکھنے میں تو میں بھی خاصی ماڈرن ہوں، لیکن یقین کر لو اندر سے میں خاصی دقیانوسی ہوں۔ اس نے روایتی عام خواتین کی طرح اپنا ہاتھ ماتھے تک لے جا کر کہا، اور بے اختیار ہنس دی۔ اس کے ساتھ ثانیہ بھی ہنسی میں شامل تھی۔ ویسے مجھے تمہارا اس طرح پوچھنا اچھا لگا۔ یو آر سو سویٹ۔ ویسے تم کرتی کیا ہو؟ کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ جلتی ہی آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ گریجویشن، وہ بھی پرائیویٹ، بلکہ ابھی فارم جمع کروا کے آئی ہوں۔ وہ زبردست، میں ماسٹرز کر رہی ہوں جرنلزم میں، وہ ایک میگزین کے لیے فری لانس بھی کام کر رہی ہوں۔ ویسے تو میں انگریزی زبان میں ہی پڑھ رہی ہوں اور کام بھی انگریزی میگزین کے لیے کر رہی ہوں، لیکن مجھے اردو سے بہت شغف ہے۔ شغف؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی تو ثانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ محبت دیوانہ پن ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں بھی زیادہ تر انگریزی ہی بولی جاتی ہے۔ دراصل میرا تعلق پارسی فرقے سے ہے۔ اوہ، یہ ایک انکشاف تھا۔ وہ چونک سی گئی۔ ثانیہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، دکھ تھا یا اطمینان، وہ تمیز نہ کر پائی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس نے آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے جھوٹ بولا، وہ اس کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ اسے واقعی دکھ ہوا تھا، کیونکہ وہ جان نہ سکی۔ چلو مان لیتے ہیں، لیکن تمہارے چہرے پر تحریر ہے، اور سچی بات تو یہ ہے، مجھے اچھا لگا کہ تم ہارٹ ہوئی میرے لیے۔ میرا نے حیرت سے اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھا۔ ارے یار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں میں اچھی لگی، اور تم شاکڈ رہ گئی کہ میں وہ نہیں جیسا تم مجھے سمجھی تھی۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں پھیلاتے کہا۔ کمال ہے ثانیہ، آپ کیسے اس طرح کی باتیں کر لیتی ہیں؟ وہ خجل سی ہو گئی۔ اس نے واقعی اس کے من کا چور پکڑ لیا تھا۔ سنو، کیا تم میری سہیلی بن سکتی ہو؟ ثانیہ نے اپنا نرم سنہری ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سہیلی؟ میرا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، اور خود بخود اس کا ہاتھ اس کے بڑے ہاتھ کی جانب بڑھ گیا۔ سہیلی آہستگی سے اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ وہ اسے واقعی اچھی لگی تھی، صاف ستھری، نکھری نکھری سی، جس کے اندر کا من اس کے ظاہر کی طرح خوبصورت تھا۔ ثانیہ فیروز جی اس سے بڑی جلتی گل مل گئی تھی۔ دادی جان بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جب وہ اس علاقے میں پہلی بار شفٹ ہوئی تھی تو اس وقت اس پڑوس سے اتنا ملنا جلنا نہ تھا۔ ثانیہ کا دادا ایک خوش مزاج انسان تھا، پر بیٹا اپنے والد کے برعکس تھا۔ باپ کے مرتے ہی انہوں نے جلدی سے گھر بیچا اور پوش علاقے میں شفٹ ہو گئے۔
ثانیہ سب سے یوں مل رہی تھی جیسے برسوں سے جان پہچان ہو، کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ وقت کتنی جلدی سرک جاتا ہے۔ سڑک پر ہو کا عالم سا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی سرخ سپورٹس کار گھماتا آ رہا تھا کہ مخالف سمت سے موٹر بائیک پر سوار دو اوباش نوجوان جو اسی کے منتظر تھے اس کے نزدیک پہنچے۔ ایک نے اپنی گن کا رخ اس کی جانب کیا۔ اس کی نظریں گن پر جیسے جم سی گئیں۔ ہوا میں فائر کی آواز بڑی زور سے گونجی۔ کٹ! لاؤڈ سپیکر پر سورج داس کی آواز گونجی۔ فلم کا پہلا حصہ اسی سین پر ختم ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تالیوں کا ایک شور بلند ہوا۔ اجے نے کس اسسٹنٹ کے بغیر ہی یہ سین مکمل کیا تھا۔ وہ فائٹنگ کی سین کرانے کا بالکل شوقین نہ تھا، لیکن لوگ اسے ایک فائٹر اور رومانٹک ہیرو کے طور پر بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور وہ اپنے پرستاروں کی محبت کا خاص خیال رکھتا تھا۔ پچھلے چند برسوں سے اسی طرح منفی کرداروں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جانے لگا تھا۔ گو وہ اس کے بالکل خلاف تھا، لیکن جو چلتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے کے مقولے پر عمل کرنا بھی مجبوری ہی تھا۔ کمال کر دیا اجے! سورج داس تیزی سے اسے شاباش دینے کے لیے اس کی جانب لپکا۔ اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور گاڑی کے دروازہ ان لاک کیا۔ زبردست یار! تیری ٹائمنگ بیسٹ ہے یار! اوپر والے کا تھینکس ہے سورج داس! اس نے دھڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اچھا چل، جس کا بھی تھینکس۔ سورج داس کچھ گڑبڑا سا گیا، پر تیرا جواب نہیں۔ تو واقعی ہیرو ہے! اور وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اس نے اس کا سیر و خون بڑھا دیا تھا۔ اس کی اس قسم کی خبروں کے عام ہونے سے فلم کی ابھی سے پبلسٹی ہونے لگی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا، جسے قابو کرنے کے لیے خاص طور پر شہر سے پولیس منگوائی گئی تھی۔ یہ اتنے سارے لوگ اس ویرانے میں کدھر سے آ گئے؟ اس نے حیرت سے اس ہجوم کو دیکھا جسے پولیس والے کنٹرول کر رہے تھے۔ قریب کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، بس کسی طرح خبر پھیل گئی تیرے آنے کی اور رش لگ گیا۔ وہ سورج داس کے ساتھ چلتا ہوا بغور اپنے دائنی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ ان کی شکلیں دھول مٹی سے اٹ رہی تھیں، کپڑے میلے کچیلے اور بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ سب ایک ہی جیسی شکل و صورت کے دکھائی دے رہے تھے، نہ گورے نہ کالے، نہ بڑے نہ چھوٹے، ننگے پیر ننگے سر، کھلے آسمان کے نیچے تیز سورج کی تمازت کی پرواہ کیے بغیر۔ ان سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں، جیسے اس سے حساب مانگ رہے ہوں، اس کی دولت کا، شہرت کا، اور اس کے پاس حساب کتاب شفاف نہ تھا، اور وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ ابھی زیادہ سیان پتی نہ دکھا، ورنہ دوں گا ابھی ایک رکھ کے۔ پولیس والے نے اپنا ڈنڈا ہوا میں لہرایا اور بڑی زور سے داغا۔ وہ 14-15 برس کا لڑکا ہوگا جو کسی طرح اسی حفاظتی گھیرے سے نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اے صاحب، اے صاحب، سن تو لے! اجے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے متوجہ پا کر وہ ذرا نڈر ہوا۔ صاحب، ہم 2 دن سے بھوکے ہیں صاحب، گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کمانے والا صاحب۔ وہ بڑی قوت سے بول رہا تھا، اس کے گلے کی رگیں پھول رہی تھیں۔ ابے چپ کر! زبان گدی سے نکال کر باہر کر دوں گا۔ پولیس والے نے اپنا ڈنڈا بلند کیا۔ صاحب! اس کی آواز شاید آنسوؤں میں روند گئی تھی۔ اتنا بڑا سٹار جسے پوری دنیا میں پہچانا جاتا تھا، سراہا جاتا تھا، اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ان چند لمحوں میں جیسے اپنی پوری زندگی کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ اجے، پیک اپ کرنا ہے یار، پھر تجھے جلدی سے بتاتا ہوں۔ ہاں۔ سورج داس، جو اپنی کامیابی کی دھن میں اسے ذرا آگے نکل گیا تھا، پلٹ کر اس کی جانب آیا۔ پولیس والے کا فضا میں اٹھا ہاتھ، جس میں بڑا چکنا گول سا ڈنڈا تیز دھوپ میں چمک رہا تھا، اس لڑکے پر برسنا ہی چاہتا تھا، اور اس کی نگاہیں صرف اس ڈنڈے پر مرکوز تھیں جو اس چھوٹے سے لڑکے پر برسنے کو بےتاب تھا۔ اے! اس کی آواز کی دھاڑ بڑی زور سے گونجی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی آواز نہ تھی۔ پھر وہ بالکل فلمی انداز میں دوڑتا ہوا آیا اور فضا میں بلند پولیس مین کے ڈنڈے کو پوری قوت سے تھام لیا۔ صاحب، صاحب، میں تو… بیچارہ پولیس والا ہکلانے لگا۔ اجے کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی، شاید دھوپ کی تمازت سے، یا نہ جانے کیسے، وہ اپنے آپ کو نہ پہچان سکا۔ مارنا نہیں ہے، سنا؟ مارنا نہیں ہے! وہ پوری قوت سے دوڑ رہا تھا، اس کی رگیں اذیت اور غصے سے تن گئی تھیں۔ وہ اس پورے ہجوم کے عین مقابل کھڑا تھا، ایک خاموشی سے فضا میں تن گئی تھی۔ جی بہت اچھا صاحب! پولیس والا منمنانے لگا، اس کا غرور مٹی میں مل گیا تھا۔
وہ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رام چند صاحب۔ لڑکے کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ بہت پیارا نام ہے تمہارا، کیا کرتے ہو؟ اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری۔ صاحب پہلے پڑھتا تھا، پھر باپو جی مر گیا تو رام لال جی کے گائے بھینسوں کی رکھوالی کرنے لگا۔ چھوٹا تھا، غلطی ہو جاتی تھی، اس لیے انہوں نے نکال دیا۔ اب کوئی کام نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے پانی بھرتا ہوں تو کھانے کو ملتا ہے، پر اب تو ہفتوں پانی بھی نہیں آتا۔ 2 دن سے بھوکا ہوں صاحب۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھے۔ صاحب یہ سب حقیر لوگ ہیں، آپ کن لوگوں کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ یہ سارے قریب کی بستیاں فقیروں کی ہیں، بھوکے ننگے ہیں سالے۔ پولیس والا جو بڑے تحمل سے رام چند کی باتیں سن رہا تھا بالآخر بول اٹھا۔ اس کے لہجے میں بڑی حقارت تھی، جیسے وہاں انسانوں کا نہیں کیڑے مکوڑوں کا ہجوم ہو۔ میں نے آپ سے تو رائے نہیں مانگی، سو پلیز شٹ یور ماؤتھ۔ اسے غصہ ہی آ گیا۔ اجے یار چلنا ہے۔ سورج داس اسی جانب آ رہا تھا، لیکن اس کے کان جیسے سننے سے قاصر تھے۔ رام چند، میں تم سے پرامس تو نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے جیسے بچے پڑھے لکھیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ آئی وش کیسا ضرور ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے رام چند کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھا، پھر اپنی پینٹ کی جیب سے ہاتھ ڈالا، لیکن جیب خالی تھی۔ سورج داس، اس نے مسکراتے ہوئے سورج داس کو اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے اپنی جیبیں کنگالی اور برا سا منہ بناتے ہوئے چند روپے اس کی جانب بڑھائے۔ ابھی کے لیے یہ رکھ لو، پھر آگے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے، اوکے؟ رام چند نے مسکراتے ہوئے نوٹ تھام لیا۔ اس کی کالی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوشی سے دمک رہی تھیں۔ پولیس والے کا منہ بن گیا تھا، لیکن وہ اجے کی وجہ سے بالکل چپ کھڑا تھا۔ وہ سورج داس کی سنگت میں پلٹا تو اسے اپنے پیچھے بے پناہ تالیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر ان کی جانب ہاتھ ہلایا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ دادی جان بیٹے پر ناراض ہو رہی تھی۔ نفیس احمد اور شائدہ بیگم سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی ناراضی بجا تھی۔ ہم غیر تو نہیں بھائی، خون کا رشتہ ہے ہمارے بیچ۔ کیا ندرت میری میرا جیسی نہیں ہے؟ میں نے آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح چاہا ہے ہمیشہ۔ فرقان تیزی سے بولے اور نفیس احمد ایک ساتھ داں بھر کے رہ گئے۔ فرقان، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بیٹا۔ نفیس پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ دادی جان نے چھوٹے بیٹے کی سرزنش کی۔